صرف قرآن کریم ہی ایک ایسی کتاب ہے جو تحریف سے محفوظ ہے۔ باقی کتابوں کے اندر لوگوں نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تحریف کر دی، تبدیلیاں کر دی۔ باقی کتابوں کے اندر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے تبدیلیاں کر دی۔ زبور میں تبدیلیاں کر دی، تورات میں تبدیلیاں کر دی، انجیل میں تبدیلیاں کر دی۔ آج یہودی اور عیسائی جو تورات زبور اٹھائے پھرتے ہیں، عیسائی جو انجیل اٹھائے پھرتے ہیں، یا اور صحیفے مختلف حضرات جو منسوخ کرتے ہیں، وہ اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے۔ یہی وجہ کہ آپ مختلف ممالک اور مختلف زبانوں کی چھپی ہوئی کتابیں دیکھ لیں، آپ کو ان کے اندر فرق محسوس ہوگا، تبدیلیاں واضح طور پر نظر آئیں گی۔ آپ پاکستان اور انڈیا کی کتابیں تورات انجیل زبور دیکھ لیں، اور اس سے آگے امریکہ کی چھپی ہوئی دیکھ لیں، برطانیہ کی، افریقہ کی اور ادھر ادھر کی چھپی ہیں، آپ کو اس میں فرق نظر آئے گا۔ ایک تورات ہوا ہے جو یہودی چھاپتے ہیں، ایک تورات ہوا ہے جو عیسائی چھاپتے ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ انجیل کے اندر عیسائی بھی کو تبدیلیاں کر دی، مختلف انجیل کے نام سے مختلف کتابیں عیسائیوں کے اندر معروف ہیں، اور ہر ایک کے اندر آپس کے اندر تضاد ہے، اختلاف ہے، بہت ساری باتوں میں۔ لیکن قرآن کریم اللہ رب العزت نے ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جو تحریف سے بالکل پاک ہے۔ امت مسلمہ کا نظریہ ہے کہ قرآن کریم اپنی اصل شکل میں موجود اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اگر کوئی بندہ اس طرح کی بات کرتا ہے تو اتنا گندا عقیدہ ہے کہ زبان سے اس کا اظہار نہیں کرتا۔ اگر کبھی منہ سے اس کے اس طرح کی بات کبھی نکل جائے تو پھر بعد میں اس کو صفائیاں دینی پڑتی ہیں، نہیں یوں تھا اور یوں تھا، ورنہ یہ عقیدہ ہی بڑا گندا ہے۔ تو بعض شیعہ حضرات اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن اعلان اس طرح کی بات نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ ان کو پتہ ہے عقیدہ بڑا گندا ہے۔ تو جیسے ہمارے یہاں یہ عقیدہ بہت گندا ہے کہ اپنی مقدس کتاب کے اندر تبدیلی کا نظریہ قائم کیا جائے۔ قرآن الحمدللہ تمام آسمانی کتابوں میں سب سے زیادہ محفوظ کتاب ہے۔ یہی وجہ کہ اس کے ہر دور کے اندر حافظ ملتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں حافظ، تو لاکھوں حفاظ کا پایا جانا قرآن کی حفاظت کا انتظام ہے۔ گویا یہ حافظ، یہ اللہ پاک کی فوج ہے جو اللہ پاک نے قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے بنائی ہے، فوج، قرآن کی محافظ فوج۔ قرآن نے چونکہ ہمیشہ رہنا ہے، اسلام میں ہمیشہ رہنا ہے، اس لیے تبدیلی سے پاک ہے۔ اگر اس میں تبدیلی ہو جائے گی تو پھر بعد میں اور نبی جو آنا نہیں، امت نے عمل کس پہ کرنا ہے؟ اس لیے قرآن کو اللہ رب العزت نے محفوظ بنایا۔ اللہ پاک کو فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو اتارا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ پاک نے قرآن کریم کی حفاظت فرمائی ہے۔ قرآن کریم تعریف سے پاک، اس طرح کے اللہ پاک نے فوج ہر دور میں پیدا کی جو اس قرآن کی محافظ ہے۔ وہ فوج وہی ہے حافظ و قاریوں کی اور عالموں کی۔ یہ بڑی مقدس فوج ہے، یہ اللہ کی فوج ہے۔ ہاں جی، اس کے اندر اولئک حزب اللہ، اللہ کا گروہ ہے، یہ اللہ کا گروہ ہے جو قرآن کی حفاظت کے لیے۔ آپ قرآن کریم کا نسخہ دنیا میں کہیں سے بھی اکٹھا کر لیں، امریکہ کا چھپا ہوا، برطانیہ کا، پاکستان کا، عربی زبان میں، انگلش زبان میں، ڈچ
کسی علاقے